بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ہم آیت نمبر 158 پہ خاتمہ کیا تھا اور آج ہم 159 سے آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھ رہے ہیں اس سیکشن کی، اس فصل کی، اور جو مضمون ابھی تک ہم نے پڑھا ہے وہ یہ کہ ہم نے شہادت حق کے منصب پہ آپ لوگوں کو قائم کر دیا ہے، بنی اسماعیل کو، اور اس کے بعد جو نعمت ہے اس دینے کا آغاز بھی کر دیا ہے قرآن مجید کی صورت میں۔ اور اس کے بعد مضمون آگے بڑھا تو یہ کہا گیا کہ یہ جو صفا و مروہ ہے یہ بھی اسی چیز کا حصہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا تھا، اور اس صفا اور مروہ کو بھی اہل یہود نے چھپانے کی کوشش کی ہے۔ یہ بہت اہم جگہ ہے، شاعرہ ہے۔ یہاں لفظ جو استعمال کیا گیا ہے من شعائر اللہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی پچھلی دفعہ ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھا کہ کیوں یعنی اس مقام کو خاص طور پہ چنا گیا یہاں پہ زیر بحث لانے کے لیے، کیونکہ بحثیت مجموعی تو اہل یہود نے پورے جو کعبہ بیت اللہ کا مسجد ہے، مسجد حرام، اس کو چھپانے کی کوشش کی۔ یہ معاملہ کسی طریقے سے دب جائے اور آئندہ آنے والے رسول کے بارے میں جو نشانیاں ہیں وہ لوگوں کے سامنے مشتبہ ہو جائیں، واضح نہ رہیں۔ اور اس میں سے خاص طور پہ ایک واقعہ تھا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ تھا، بڑا نمایاں واقعہ تھا ملت ابراہیم میں۔ اہل یہود کے ہاں بھی یہ بڑی اہمیت کا حامل واقعہ تھا، اور ایسے ہی بنی اسماعیل میں بھی یہ بڑی اہمیت کا حامل واقعہ ہے۔ یہ محض قربانی نہیں ہے جس کو ہم قربانی ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پہ جو قربانی کرتے ہیں، یقیناً یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اس سے پھوٹی ہوئی بہت بڑی چیزیں ہیں، بہت بڑی چیزیں نکلی ہیں۔ یہ پورا بیت اللہ اسی سے نکلا ہوا ہے۔ یہ تصور جو اسلام کا ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پہ سپرد کر دینا، اسلام کا جو لفظ بذات خود جو لفظ ہے یہ اس پورے واقعے سے پھوٹا ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا جس طریقے سے سرنڈر کر دینا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، اور اس کے بعد ملت ابراہیم پہ راستے پہ چلنے والے لوگوں سے مطالبہ کرنا کہ وہ بھی ایسے ہی اللہ کے سامنے جو ہے نا سرنڈر کر دیں۔ تو یہ جو واقعہ ہے صفا مروہ کا، اس واقعے کو بھی انہوں نے چھپانے کی کوشش کی تھی، اور نہ صرف چھپانے کی کوشش کی گئی بلکہ یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ ان مقامات پہ جو عبادتیں ہیں اس عبادت کو بھی کس طریقے سے نکال دیا جائے، خارج کر دیا جائے، اور یہ کسی حد تک جو ہے نا اپنے اس ماحول میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اور یہاں پہ جب ہم پہنچے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ ان کے اس پروپیگنڈے کے باوجود اس گھر میں جو جاتا ہے، حج کے لیے جاتا ہے اور عمرے کے لیے جاتا ہے، اور حج اور عمرے کے لیے جاتا ہے اور وہاں پہ جا کے اس مقام کا صفا اور مروہ کا طواف کر لیتا ہے، صفا اور مروہ کا طواف کر لیتا ہے، تو اس پہ کوئی حرج نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو یعنی مشروع تو کیا ہے، شریعت میں بیان تو کر دیا ہے، لیکن اس کو فرض کے طور پہ یہ بیان نہیں کیا کہ یہ لازمی حصہ ہے عمرے کا یا حج کا۔ آپ جائیں، ضرور جائیں اور لازمی طور پہ کریں، وہ اس لیے کہ شاکر علیم، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے یقیناً قبول فرمانے والی ہے۔ تو کون ہے جو وہاں پہ جائے اور اس کو ادا نہ کرے، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کے لیے اپنی دو صفات کا حوالہ دیا ہے کہ جو یہاں پہ یہ عمل کرے گا میں اس کو قبول کروں گا، اور یقیناً جو کچھ تم یہاں کرتے ہو مجھے معلوم ہے۔ علیم یہاں پہ صفت بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہے، یہاں پہ ایک اور اصول ہے، پچھلی دفعہ ہم اس کو زیر بحث نہیں لے کے آئے تھے، وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، اور جو کوئی بھی اس کو شوق سے کرے گا، اپنی مرضی سے کرے گا، تطوع کا مطلب یہی ہوتا ہے مرضی سے کرنا، شوق سے کرنا، دل کے ارادے سے کرنا، دل کی آمادگی کے ساتھ کوئی کام کرنا۔ تو یعنی یہ جو کام ہے یہ میں نے تو فرض نہیں کیا، لازمی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کہتی ہے، لیکن جو بھی اس کو دل کی آمادگی کے ساتھ عمرے اور حج کے علاوہ بھی کرے گا، یعنی یہاں پہ ومن تطوع خیرن یعنی عمرے اور حج کے دوران تو یہ لازمی ان دا سینس کہ ایک اس کا یعنی ایک حصہ ہے
ایک حصہ ہے وہ ضرور شخص وہاں جا کے یہ کرے گا، لیکن یہ اس سے ہٹ کے بھی کوئی اگر یہ کام کرنا چاہتا ہے کہ صفا اور مروہ کا محض وہاں پہ طواف کر لے، صحیح کر لے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کہتی ہے کہ میں اس کو بھی قبول کروں گی، اس کو بھی جو ہے نا منظور کروں گی۔ یہاں سے ایک بہت اہم اصول ہے جو نکلتا ہے، وہ اہم اصول یہ ہے کہ عبادات میں سے عبادت کا ایک حصہ اگر آپ کسی وقت نفلاً ادا کر دیں تو وہ بھی عبادت ہی ہوتی ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ مثلا یہ کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے 5 جو اوقات ہیں جن میں نماز فرض کی گئی ہے، ان کے علاوہ کسی وقت آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں 2 نفل پڑھ لوں، تو وہ اسی کیٹیگری میں آئے گا، وہ من تطوع خیرا، وہ اسی کیٹیگری میں آئے گا۔ وہ یہ کہ آپ جب جی چاہیں جون سی بھی عبادت ہے آپ اس کو لیں، اور اس کا ایک حصہ اگر آپ کرنا چاہیں تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو بھی قبول کرتی ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ 2 نفل پڑھیں، بعض اوقات محض آپ کا جی چاہتا ہے کہ میں سجدہ کر لوں، کوئی خوشی کا موقع ہے، کوئی اور موقع ہے، یا ویسے ہی آپ کے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے تو آپ سجدے کی حالت میں چلے جاتے ہیں۔ آپ اس حالت میں دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ اکیلا ایک سجدہ کرنا، 2 سجدہ کرنا، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی نفلی عبادت ہے۔ ایسے ہی آپ عید الاضحیٰ کے موقع قربانی دیتے ہیں، کسی اور مرحلے پہ آپ کا جی چاہتا ہے کہ میں قربانی کر دوں، میں دوست احباب کو، میں غریبوں، یتیموں، مسکینوں کو کھانا کھلا دوں، تو آپ قربانی کسی اور مرحلے پہ بھی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو بھی قبول کرتی ہے۔ یہ صرف یہ 2 جو میں نے مثالیں دی ہیں محض یہی نہیں، بلکہ صحابہ اکرام سے جو ہے نا ان کے عمل سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عرفات کے موقع پہ حالانکہ حج جو ہے نا وہ مکہ میں ہو رہا ہوتا تھا، لیکن وہ مدینہ میں کسی میدان میں اگر وہ حج میں نہیں گئے ہوتے تھے تو کسی میدان میں باہر چلے جاتے تو وہاں کھڑے ہو کے دعائیں مانگتے، یعنی وہ جو دعائیں حاجی مانگ رہے ہوتے ہیں عرفہ کے میدان میں، وہ اسی طرح کی دعائیں اپنے اپنے علاقوں میں جس جگہ پہ ہوتے ہیں وہ ایک نفلاً چیز ہو جاتی ہے، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یعنی جتنی بھی عبادتیں ہیں اگر آپ ان کو اپنے طور پہ کسی جگہ پہ کرنا چاہیں نفلاً تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو بھی قبول کرتی ہے۔ یہ بڑا اہم اصول ہے یہاں پہ۔ تو آگے بڑھتے ہیں تو آیا نمبر 159 سے ہم نے آغاز کرنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، جو ہائیڈ کرتے ہیں، اس چیز کو ہائیڈ کر یکتمون یعنی کتمان کرتے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کتمان حق کرنا، حق کو چھپا دینا۔ جو چھپاتے ہیں، کس چیز کو چھپاتے ہیں؟ ما انزلنا، جو ہم نے اتارا، من البینات، حقائق میں سے، واضح حقائق میں سے۔ بینات، بینہ کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ دلیل جس سے کوئی چیز واضح طور پہ واضح ہو جائے، یعنی یہ کہ میں سویا ہوا ہوں، میری کھڑکی میں سے باہر سے لائٹ آتی ہے، تو یہ اس چیز کا واضح ثبوت ہوتا ہے، بین ثبوت ہوتا ہے کہ باہر سورج نکل آیا ہے۔ جب اس طرح کی کوئی چیز ہو تو اس کے لیے بینہ کا لفظ بولتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کہتی ہے کہ میں نے واضح روشن جو دلائل تھے وہ میں نے نازل کر دیے تھے، والہدا، اور ہدایت کی صورت میں، من بعدی، اس چیز کے بعد ما بینہ للناس فی الکتاب، کہ میں نے کتاب کے اندر ان کو کھول کر بیان کر دیا تھا، فی الکتابی تورات، یعنی کتاب تورات کے اندر میں نے ان کو بینہ یعنی اس ہدایت پہ مبنی چیزوں کو میں نے کھول کر بیان کر دیا تھا۔ اس کے باوجود جو ہے نا جنہوں نے یہ چھپایا، یہ کام کیا، جو میری آیتوں کو چھپایا، اولئک یلعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کی ذات لعنت کرتی ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ اگلی آیت پڑھ لیتے ہیں، ساتھ ہی اس کے ساتھ ہی ظاہر ہے یہ پورا جو ہے نا جو آخری آیات ہیں ہماری وہ خاتمے پہنچ رہی ہیں، تو یہ پورا پیراگراف کا ترجمہ ہو جائے گا۔ الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، تابو، جنہوں نے توبہ کی، و اصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لی، و بینوا، اور اس کے بعد بیان کیا جو کچھ انہوں نے بیان کرنا تھا، فاولئک، یہی وہ لوگ ہیں، اتوب علیہم، جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں، وانا التواب الرحیم، اور میں توبہ قبول کرنے والا ہوں اور
میری رحمت، میری شفقت جو ہے نا وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں آپ تفصیل کے ساتھ دونوں آیات کو۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، وہ لوگ جنہوں نے چھپایا، کیا چیز چھپائی ہے؟ اس پیراگراف کے اندر آپ دیکھیں تو گویا کہ یہ تو جو اسلوب ہے تو یہ عموم کا ہے، عام اسلوب ہے، لیکن یہاں پہ جو خاص چیز ہے وہ کیا چیز ہے جو اس پیراگراف کے اندر ہے؟ وہ پیراگراف تھا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اور یہاں پہ استاد محترم کنیکٹر لے کے آئے تھے۔ بیت الحرام ہی کی طرح صفا مروہ کی حقیقت بھی ان یہودیوں نے ہمیشہ چھپانے کی کوشش کی ہے۔ یہ جو کنیکٹر ہوتا ہے، یہ جو چیز بعد میں بیان کی جا رہی ہوتی ہے اس کو شروع میں ہی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے تاکہ وہ چیز واضح ہو جائے جو آگے بتانا مقصود ہے۔ چھپانے کی کوشش کی ہے، لہٰذا تحویل قبلہ کے اس موقع پر یہ بات بھی واضح ہونی چاہیے کہ صفا اور مروہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں۔ تو جو چیز بعد میں آنی تھی، بعد میں کیا آنی تھی؟ یہی کہ ان الذین یکتمون، جن لوگوں نے کتمان حق کیا، جن لوگوں نے چیزوں کو چھپانے کی کوشش کی، اور وہ چیزیں کیا ہیں یہاں پہ جو بیان کی جا رہی ہیں؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یعنی اس چیز کو جنہوں نے چھپا دیا، وہ کہ چھپانے میں تو انہوں نے بہت کچھ چھپایا ہے، ایسا نہیں ہے، وہ آگے چل کے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ما انزلنا من البینات، جو کچھ ہم نے واضح حقائق کی صورت میں نازل کیا تھا۔ یہاں پہ دو لفظ لائے گئے ہیں، بینات، جیسا کہ میں نے کہا بینہ کی جمع ہے۔ بینہ کیا چیز ہے؟ یہ روشن واضح دلیل کو کہتے ہیں جس کو انسان پکڑتا ہے اور اس کے بعد کوئی چیز مشتبہ نہیں رہتی، وہ واضح اور متعین چیز ہو جاتی ہے، بینہ کہتے ہی اسی کو ہے۔ تو میں نے بینات اتاری تھی، اور یہ بینات کیا چیز تھی جن کو انہوں نے چھپایا؟ اس میں ہم پیچھے بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھ آئے ہیں۔ جن جن چیزوں کو چھپایا ہے قرآن مجید نے آیہ نمبر 40 کے بعد حوالے دینے شروع کر دیے تھے، ان میں سے ایک یہ کہ آنے والے نبی کے بارے میں، آنے والے رسول کے بارے میں جو کچھ تورات کے اندر تعلیمات تھیں، انہوں نے پوری کوشش کی کہ اس کو چھپا دیا جائے، اس کو نہ واضح کیا جائے، لوگوں کے لیے مشتبہ بنا دیا جائے۔ یہ نبی کا واقعہ ہے۔ دوسری چیز جس کو انہوں نے چھپایا ہے جو پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں، وہ بیت اللہ کے حوالے سے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا مکہ آنا، قربانی کرنا، اس کے بعد گھر بنانا، بیت اللہ بنانا، لوگوں کو دعوت دینا کہ اس گھر میں آئیں، اللہ کی عبادت کریں، حج کریں، عمرہ کریں، اس گھر کو بھی انہوں نے چھپانے کی کوشش کی ہے۔ اور اس کے بعد تیسری اہم چیز جس کو ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، وہ صفا اور مروہ سے ریلیٹڈ جو واقعہ ہے اس کو انہوں نے چھپانے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ تین واقعات ہیں، تین چیزیں ہیں جس کو انہوں نے چھپانے کی کوشش کی ہے، جو ہم پیچھے پوری تفصیل کے ساتھ پڑھ آئے ہیں، لیکن یہاں پہ کیونکہ ہم نظم کی روشنی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ خاص طور پہ جو ہے نا صفا اور مروہ کا جو ہے نا واقعہ اس کو جو ہے نا زیر بحث لانا چاہتا ہے قرآن مجید، اور یہ کہ بینات کہہ کے کہ انہوں نے بے شمار چیزوں کو چھپایا ہے۔ یہ محض جو ہے نا یہاں صفا اور مروہ نہیں، بینات جمع کی صورت میں لایا گیا ہے۔ اور والہدا، اور جو حقائق ہم نے نازل کیے اور جو ہدایت بھیجی تھی، ہدایت کے یہاں پہ سنگولر کے طور پہ آیا ہے، یعنی واحد کے طور پہ آیا ہے، اور یہ تورات کے لیے آیا ہے، یعنی وہ تورات جو ہم نے نازل کی تھی، اور نازل کی تھی اس کے اندر بے شمار بینات تھیں، یعنی تورات کے اندر وہ جو تورات ہدایت تھی، سراسر ہدایت تھی، اس میں بے شمار بینات تھیں، ان بینات کو انہوں نے کھول کھول کر بیان کرنا تھا۔ اس کے اندر بیت اللہ نے بھی آنا تھا، اس کے اندر اس پیغمبر کی بارے میں بھی جو ہے نا بات آنی تھی، صفا اور مروہ کے بارے میں بھی بات آنی تھی۔ انہوں نے ان تمام چیزوں کو چھپانے کی کوشش کی، اور جب انہوں نے چھپانے کی کوشش کی تو اس کے بعد اس کے نتیجے میں ان کو کیا ملا؟ اولئک یلعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے لعنت کی ہے، جن پہ اللہ نے لعنت کی ہے۔ یہ لعنت کیسی لعنت ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کی ہے؟ یہ لعنت وہ لعنت ہے جس کے نتیجے میں یہ معزول ہو گئے، جس کے نتیجے میں شہادت حق کے منصب پہ قائم تھے، جو ان کے پاس تورات تھی اس سے بھی معزول ہو گئے، شہادت حق سے معزول ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جب انسانوں کو چنتی ہے، جیسے نبیوں کو چنتی ہے، پیغمبروں کو چنتی ہے،
या कौमों को चुनती है तो उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इस्तफ़ा। इस्तफ़ा या इतबा, यानी मैंने चुन लिया, मैंने मुंतखब कर लिया। ये जो अल्फाज होते हैं ये मुतय्यन कर देते हैं कि जिन लोगों को मैंने चुना है, जिन लोगों को मैंने मुंतखब किया है, उनकी हैसियत क्या है। पैगंबर हूँ, इनफरादी तौर पे हूँ, तो उन पे वही आती है। कौमों को चुन लिया तो उनको शहादत हक के मनसब के लिए चुन लिया, जो पैगंबर देंगे। अब उसके बाद उस दावत को दुनिया तक लेके जाएंगे। ये शहादत हक की जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी जब ये इख्तियार कर लेते हैं तो इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, मैंने कहा इस्तफ़ा और इज्तबा, कुरान मजीद में जगह जगह जो है ना ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। लेकिन जब किसी कौम को माज़ूल करना हो, जब वो बड़े बड़े जराइम कर चुकी हो, जब वो अपनी जो बैयनात हैं उनको छुपा रही हो, तो अल्लाह ताला की ज़ात इस इस्तफ़ा और इस इज्तबा के मुकाबले में लानत का लफ्ज़ इस्तेमाल करती है। ये लानत वो लानत नहीं है जिसको हम अपनी पंजाबी ज़ुबान में इस्तेमाल करते हैं, ये वो लफ्ज़ नहीं है जिसको हम अपनी उर्दू ज़ुबान में इस्तेमाल करते हैं। ज़बानों के अंदर जब लफ्ज़ इस तरीके से तरक्की करता है, तो कुछ और शेड्स भी अपने अंदर इस्तेमाल कर लेता है। हमारी ज़बानों में अंदर जो हम बर्र-ए-सग़ीर के अंदर बोलते हैं, लानत एक गाली के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। लेकिन याद रखें कुरान मजीद के अंदर ये उस माने में इस्तेमाल नहीं हो रहा। लानत का जब कुरान मजीद के अंदर ज़िक्र आता है तो ये अल्लाह ताला की रहमत से जो है ना दूर हो जाना है। अल्लाह ताला की जो रहमत है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आप हम सबको मालूम है, वो ये है कि वरहमती वसिअत कुल्ल शैइन, यानी अल्लाह ताला की जो रहमत है वो हर चीज़ पे हावी होती है। वो कोई जो है ना बिला तफरीक सबको जो है ना वो मिल रही होती है। लेकिन जब इंसान जराइम कर देते हैं और जराइम कर लेने के बाद अल्लाह से दूर हो जाते हैं, तो गोया वो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाते हैं। ये जो अल्लाह की रहमत से दूर होना है, इसी को लानत कहा जाता है। तो ये वो लानत है जो अल्लाह की रहमत से दूरी की वजह से इन लोगों ने इख्तियार की और ये उस मनसब से माज़ूल हो गए। असल यहाँ पे किन-किन पहलुओं से कुरान जो है ना ज़ेर बहस ला रहा है कि इन्होंने वो चीज़ें जो इनकी तुरात के अंदर मौजूद थी, ये शहादत हक के मनसब पे कायम थे, तुरात के अंदर मौजूद थी, तुरात की ये फ़र्ज़ था कि दुनिया के सामने इसको खोल-खोल के बयान करें। उस फ़र्ज़ से ये पीछे हट गए। जब ये उससे हट गए, तो लानत की सूरत में शहादत हक से भी माज़ूल हो गए और उस तुरात से भी, उस हदायत से भी जो है ना ये माज़ूल हो गए। यानी उनसे जब ये हट गए, तो ये लानत के मकाम पे खड़े हो गए और यहाँ पे अल्लाह ताला की ज़ात लानत कर रही है और लानत करने वाले लानत कर रहे हैं। तो ये कैसी लानत है? क्या हम दुनिया के अंदर हम जैसे इंसान दूसरे इंसानों पे लानत कर सकते हैं? यहाँ पे ये मफ़हूम निकल सकता है कि हम दूसरों पे लानत कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, इसको आगे आया नंबर 162 में है, वहाँ जाके देखेंगे या सॉरी अ, ये है आगे आया नंबर 162 और 161 दोनों में है ये मज़मून। उसमें जाके देखेंगे क्या ये पॉसिबल है कि ये दुनिया के अंदर रहते हुए कि लोग जो यहाँ पे वयलअनहुमुल लाइनुन की जो बात की गई है, अल्लाह ताला की ज़ात की लानत का तो हमें मालूम हो गया, लेकिन क्या लोग भी लानत कर सकते हैं? आगे चल के देखेंगे इसकी नौइयत क्या है। अच्छा, जब लोग लानत करते हैं तो इसका क्या मतलब है कि क्या गालिम-गलौच करते हैं? नहीं, हरगिज़ के नहीं, बल्कि ये कि अल्लाह से दरख्वास्त करते हैं कि अल्लाह ए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि इन लोगों को अपनी रहमत से दूर कर दे, अपनी रहमत से दूर कर दे, ये इसका माना और मफ़हूम है। आगे चल के ज़ाहिर है ये चीज़ वाज़ेह हो जाएगी, मैं इसको अभी से नहीं खोलना चाहता, जब हम आगे पहुँचेंगे तो इसकी तफ़सील हमें मिल जाएगी। उसके बाद कहा कि इल्लल्लज़ीना ताबू, वो लोग जिन्होंने ये छुपाया था, यानी हक को छुपाया था, सफ़र मरवा को छुपाया था, पैगम आने वाले पैगंबर के बारे में जो है ना, जो मालूमात थी तौरात के अंदर उसको छुपाया था और छुपाया था और उसके बाद तौबा कर ली। यानी ये कि एक काम आप मुसलसल करते रहे हैं, एक स्टेज पे जाके, एक मरहले पे जाके आपको मालूम हुआ, एहसास हुआ, आपका ज़मीर जागा, आपने तौबा कर ली, आपने रुजू कर लिया, आप वापस लौटे, अल्लाह ताला की तरफ लौटे और तौबा की। तौबा की और महज़ तौबा ही नहीं की, बल्कि व अस्लहू और इस्लाह की। इस्लाह की कि उसकी जो असल हालत थी, उसको रीइंस्टेट कर देना
اس پہ بحال کر دینا، یہ کہ جو کام غلط ہوئے ہیں اس کا اعتراف کر لینا، جن لوگوں سے متعلق تھے ان لوگوں کو جا کے بتانا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، غلطی ہونے کے بعد یہ بتانا کہ نہیں اصل حقیقت یہ تھی، اس حقیقت کو بھی کھولنا ان چیزوں پہ ان لوگوں پہ جو ہے نا لازمی تھا، وبینو، اور اس کے بعد اس کو بیان کرنا، کھول کھول کے بیان کرنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تورات میں بیان کیا ہے۔ یہاں تین جو ہے نا اگر آپ دیکھیں الفاظ استعمال ہوئے ہیں، تابو، اسلحو، بینو، یہ کہ توبہ کرنا، رجوع کرنا، یعنی توبہ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے۔ یہ بعض اوقات ہمارے ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ محض ہم زبان سے توبہ کر لیں اور بات جو ہے وہ مکمل ہو گئی، ایسا نہیں ہوتا۔ یعنی قرآن مجید جہاں توبہ کا تصور لاتا ہے تو وہاں یہ بتاتا ہے کہ جو غلطی ہوئی ہے اس کی اصلاح بھی کرنی ہے، اور اصلاح کرنے کے بعد جن لوگوں سے وہ متعلقہ چیز تھی، ہو سکتا ہے بعض اوقات ایک فرد کی اپنی ذات سے متعلقہ چیز ہے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، درست ہے، لیکن ہو سکتا ہے اصلاح کرنی، جو اصلاح کرنا مقصود ہے وہ دوسرے لوگوں سے بھی متعلق ہو، تو وہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ توبہ محض توبہ نہیں ہے جو زبان سے ادا کر دی جاتی ہے، بلکہ اس کی اصلاح کرنا ہے۔ اصلاح کرنا، اپنے رویے کی اصلاح کرنا، اس جگہ پہ آ جانا جس جگہ پہ وہ حقیقتاً ہونی چاہیے، یہ اصلاح ہوتی ہے۔ اور اصلاح ہونے کے بعد جو اس سے متعلقہ چیز ہوتی ہے، اگر تو وہ آپ سے متعلقہ ہے تو آپ نے اپنی ذات سے کمٹمنٹ کرنی ہے، یا وہ دوسروں سے متعلقہ ہے تو دوسروں تک پہنچنا ہے۔ تو یہاں پہ بینو کا لفظ آیا ہے، تو یہ کیونکہ انسانوں سے متعلقہ چیز تھی، دنیا کو بتانا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ذمہ داری تھی اس کو ادا کرنا تھا، دنیا کو بتانا تھا، کھول کھول کے بتانا تھا۔ اس کے بعد کہا کہ فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں جو ایسا کریں گے تو میں ان کی توبہ کو قبول کروں گا۔ اتوب علیہم، جب اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف جو ہے نا یہ لفظ آتا ہے تابا یتوبو، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ یہ لفظ لنک ہو کے آ رہا ہے۔ جب انسانوں کی طرف آتا ہے، لنک ہو کے آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب انسانوں نے رجوع کرنا ہے، انسانوں نے لوٹنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف یہ منسلک ہو کے آتا ہے، یعنی لنک ہو کے آتا ہے، تو اس وقت اس کا معنی ہوتا ہے کہ توبہ کو قبول کر لینا۔ توبہ کو قبول کر لینا یعنی یہ کہ جو کچھ انسان کر رہے ہیں ان کی خطاؤں کو معاف کر دینا، اور اس کے بعد خطاؤں کو معاف کرنے کے بعد ان کی سلیٹ کو کلین کر دینا، اور کلین کرنے کے بعد ان کو اس پوزیشن پہ لے آنا جس میں ان کا ماضی جو ہے نا اس کا کوئی مواخذہ نہ ہو۔ یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات یہاں پہ کر رہی ہے، اور کرنے کے ساتھ اپنی دو صفات کا ہے جو حوالہ دیا ہے۔ اس کا اگر آپ ترجمہ دیکھیں تو استاد محترم نے ترجمہ کیا کہ توبہ میں جو توبہ کریں گے میں اپنی شفقت سے قبول کروں گا۔ یہ جو لفظ شفقت جو ہے نا، میں اپنی شفقت سے قبول کروں گا، یہ اتوبو کے بعد جو علی کا الا کا جو پریپوزیشن آئی ہے اس کے اندر یہ خود پیدا ہو جاتا ہے، اور ویسے بھی یہ عبارت کے اندر موجود ہے۔ میں اپنی شفقت سے قبول کر لوں گا، اور حقیقت یہ ہے کہ میں بڑا توبہ قبول کرنے والا ہوں، بڑا بڑا توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ تواب کا لفظ آیا ہے، یعنی بڑا توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ تواب کا جو لفظ ہے یہ انٹینسو کیس ہے، یعنی توبہ قبول کرنے والے کی انٹینسو کیس ہے۔ اس کو ہم مبالغہ کا صیغہ کہتے ہیں۔ مبالغہ یعنی اس کی جو لفظ ہے وہ اس کے اندر بلٹ ان یہ کوالٹی ہے کہ یہ انٹینسو کیس ہے، کہ میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ اور توبہ قبول کرنے کے ساتھ ایک اور لفظ وہ ساتھ لکھا ہے قرآن مجید نے، وہ یہ کہ تواب الرحیم، رحیم کا لفظ آیا ہے۔ رحیم میری شفقت ابدی ہے، یعنی اصل بائی ڈیفالٹ جو ہے میری شفقت ہے، میری رحمت ہے، وہ ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے۔ خواہ انسان غلط کام کرے، خطا کرے، گناہ کرے، کچھ بھی کرے، آپ دونوں حالتوں میں اچھے کام کرے، برے کام کرے، میری ہر صورت میں اصل جو چیز ہے بائی ڈیفالٹ وہ چیز ہے میری شفقت ابدی ہے۔ اور اگر ایک شخص لوٹ کے آ جاتا ہے تو گویا کہ میں اس کو آگے بڑھ کے اس کی توبہ کو قبول کر لیتی ہوں۔ یہ چیز سامنے رکھیں۔ یہاں پہ دیکھیں یہ پورا جو فلسفہ ہے یہاں پہ توبہ کا، اصلاح کا،
جیسے قرآن مجید نے یہاں پہ بیان کیا ہے، بڑے خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہے، میں اس کے وہ پہلو آپ لوگوں کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ یہ تو ہمیں معلوم ہے، آیا نمبر 40 سے لے کے یہاں آیا نمبر 159 تک جو کچھ اہل یہود نے کیا ہے، کیا کچھ نہیں کیا۔ اپنی پچھلی جو جنریشنز ہیں ان کی جو برائیاں ہیں ان کو اون کیا ہے، ان جو پچھلی ان کی نسلوں نے، آباء و اجداد نے جو پیغمبروں کو، رسولوں کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے ہیں، ان کے اقدامات کو اون کیا ہے۔ موجودہ پیغمبر کو تکلیف دینے میں، قتل کرنے میں اور مصیبتیں کھڑی کرنے میں، ہنسی مذاق اور ٹھٹھا کرنے میں کیا کیا چیزیں نہیں جو ہم نے پیچھے پڑی ہیں، جو ان لوگوں نے اس نبی کے ساتھ نہیں کر ڈالی۔ اور اس کے بعد سب سے بڑا جرم جو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے وہ کتمان حق کا ہے، یعنی ان کو شہادت حق کے منصب پہ قائم کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے تورات کو چھپا دیا، تورات کے مندرجات کو، جو چیزیں کنٹینٹس تھیں ان کو چھپا دیا، ان کو چھپانے کی کوشش کی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہاں تک بھی ان کے بارے میں کہہ دیا کہ ان پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت جو ہے نا وہ ہو گئی ہے۔ یہ بھی 159 کے اندر جو ہے نا بیان کر دیا ہے۔ جب یہ سب کچھ بیان کر دیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ کہا ہے اولئک یلعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کی ذات لعنت کرتی ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے گنجائش رکھی ہے۔ ان سب جرائم کے باوجود یہاں پہ ایکسیپشن رکھی ہے، اللہ کا لفظ لا کے۔ اللہ کا لفظ استثناء کا لفظ ہوتا ہے، ایکسیپشن کا لفظ ہوتا ہے، اور ایکسیپشن لا کے اس کے باوجود کہ ان پہ فیصلہ کر دیا گیا کہ یہ لعنت کے مستحق ہو چکے ہیں، اللہ کی رحمت سے دوری کے مستحق ہو چکے ہیں، پھر بھی ان کو موقع دیا جا رہا ہے۔ جب تک انسان زندہ ہوتا ہے تب تک اس کے پاس یہ موقع ہوتا ہے کہ وہ رجوع کر لے، واپس آ جائے، بھلے اس نے کتنے ہی بڑے جرائم کیے ہوئے ہوں۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، بڑے بڑے جرائم کیے ہیں انہوں نے، اس کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات کا حوصلہ ہے، میرا اور آپ کا حوصلہ نہیں ہے۔ کوئی آج اللہ کے رسول کی جو ہے نا شان میں گستاخی کرتا ہے، مسلمان تڑپ اٹھتا ہے، اور اس کے بعد ایسا بھی ہوتا ہے کہ آگے بڑھ کے اس شخص کا جو ہے نا خاتمہ کر دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ اس سب کے باوجود کہ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، کیا کچھ نہیں ہم نے پیچھے پڑا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کہہ رہی ہے کہ اگر یہ توبہ کرتے ہیں، واپس لوٹتے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے کرنا ہے وہ کرتے ہیں، تو میں آگے بڑھ کے ان کی توبہ کو قبول کروں، اس لیے کہ یہ میری صفت ہے۔ میں اپنی صفت کو، جو جس چیز کو میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، میں اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی جو تواب ہونے کا، رحیم ہونے کا تصور ہے، وہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے سے ملتا ہے۔ اور جب یہ اس طریقے سے بیان ہوتا ہے تو گویا کہ ظاہر ہے کہ مسلمانوں نے بھی، جو اہل ایمان ہیں، جو اس چیز کا دم بھرتے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں، ان کے اندر بھی یہ صفات جو ہے نا یہ آنی چاہیے۔ یہ بڑی اہم چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم قرآن مجید کے اندر پڑھتے ہوئے ہم ان جگہوں پہ ڈیرا ڈالنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے وہ کیا چیز ہے۔ یہاں پہ ایک اور پہلو ہے، میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ یہاں پہ لفظ آیا تھا من بعد ما بینہ للناس فی الکتاب، یہ بینہ جو ہے اس کے بعد میں ہو کی جو ضمیر ہے یہ خدا کے لیے آئی ہے، یہ تورات کے لیے آئی ہے۔ بیان کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے بیان کیا ہے، تورات میں بیان کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات خود اپنے اوپر ذمہ لیتی ہے کہ میں چیزوں کو کھول کھول کے بیان کرتی ہوں، میں وہ چیزیں جو انسانوں سے متعلق ہیں، ان کی نجات سے متعلق ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کھول کھول کر نہ بیان کرے؟ یعنی اس کے اندر کوئی ایمبیگوٹی، کوئی اس کے اندر کوئی چیز مشتبہ ہونے والی، کوئی ٹیڑھ میڑھ ہونے والی کوئی چیز کو اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں چھوڑتی، اس کو واضح کر کے جو ہے نا رکھتی ہے اپنی کتاب کے اندر۔ اور ایسے ہی قرآن مجید کے اندر یہ چیزیں ایسے ہی بیان ہوئی ہیں۔
اور جب لوگوں نے بیان کرنا ہے تو اس کے لیے بھی لفظ یہی آیا ہے بیانو، یعنی اوپر دیکھیں دونوں جگہوں پہ جب ترات کے لیے لفظ آیا تو بینا ہو وہی لفظ ہے کہ جس کو میں نے کھول کھول کے بیان کیا ہے، اور جب وہی لفظ بینو بنی اسرائیل کے لیے آیا ہے تو انہوں نے بھی بنیادی طور پہ انہی آیتوں کو پڑھنا تھا جو تورات کے اندر موجود تھی، جو اللہ ہی نے جو نا بیان کی ہوئی تھی۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب جب وہی جو ہے وہی پہ مبنی جو کتابیں ہیں، جب اس میں تبیین کا لفظ آتا ہے، بیان کرنے کا مطلب آتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو کچھ ان کتابوں کے اندر موجود ہے اسی کو پہنچانا ہوتا ہے، اس میں کوئی اضافے اس میں کوئی کمی نہیں کرنی ہوتی، یعنی وہی چیز ہی بیان کرنی ہوتی ہے جو ان کتابوں کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اور ان کے ذمے بھی یہی تھا کہ یہ چیزیں اس مرحلے پہ اس طریقے سے یہ بیان کر دیں۔ آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں تو یہ کہا کہ ان الذین کفروا، اس کے برخلاف وہ لوگ جو انکار پر قائم رہے، جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، کفروا جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور وہ اختیار کرتے ہی رہے، یعنی اس انکار پر قائم رہے، مسلسل انکار پر قائم رہے، وماتو اور وہ مر گئے، اور اسی حالت میں انکار کی حالت میں ہی مر گئے، وہم کفارن یعنی وماتو وہم کفارن یعنی اسی انکار کی حالت میں مر گئے، یعنی وہ مرے اور وہ کفار تھے۔ لفظی مطلب یہ ہوگا کہ وہ مرے اور وہ کفار تھے۔ کفار تھے کیا؟ کفار تھے کہ ان الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا، اولئک علیہم لعنت اللہ یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ والناس اجمعین اور فرشتوں کی لعنت ہے اور لوگوں کی لعنت ہے۔ والناس کا لفظ آیا ہے لوگوں کی لعنت ہے، اجمعین، اجمعین نیچے ترجمہ کیا گیا ہے سب لوگوں کی لعنت ہے، اجمعین جمع کے معنی یعنی اکٹھا کولیکٹیولی سب کے سب لوگوں کی لعنت ہے۔ اچھا یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ آپ اگلی آیت میں بلا لیتے ہیں ساتھ، اور اس کے ساتھ ہی یہ سیکشن جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ خالدین فیہا اور وہ ہمیشہ وہ لوگ اس میں رہیں گے، اس لعنت میں رہیں گے، خالدین فیہا وہ اس لعنت میں رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب اور کوئی تخفیف نہیں ہوگی، کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یخفف کا مطلب ہوتا ہے تخفیف ہونا، کم کرنا، کمی ہونا، کوئی کمی نہیں کی جائے گی ان سے کس چیز کے بارے میں؟ عذاب، جو ان کو عذاب دیا جائے گا، ولا هم ینظرون اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ ینظرون یعنی مہلت دی جائے گی، کوئی ٹائم دیا جائے گا اس عذاب سے کہ تھوڑی دیر کے لیے رک جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر نئے سرے سے عذاب جو ہے نا دینا شروع کر دیں گے، یہ مطلب ہوتا ہے مہلت دینا۔ تو اب ہم اس کی تفصیل دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جو لفظ آیا ہے ان الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جی یہ جو ینظرون ہے اس کا معنی مہلت دینا ہے۔ ایک جگہ کہیں پر اس طرح کا لفظ آیا ہوا ہے، وہ نظر دیکھنے کے معنی میں بھی آتا ہے نا، اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یہ اسی دیکھنے کے معنی میں بھی آتا ہے، اور موقع محل ہو تو یہ انتظار کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، موقع محل ہو تو مہلت کے معنی میں بھی آتا ہے۔ جی سیم ہی لفظ ہے، جی سیم ہی لفظ، وہی لفظ۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس مرحلے کس جگہ پہ ہے، موقع محل کے مطابق جو ہے نا اس کا وہ معنی ہوگا۔ تو یہاں پہ جو موقع محل ہے وہ یہی ہے کہ جب ان کو عذاب دیا جائے گا تو اس میں تخفیف نہیں کی جائے گی، یعنی یہ کہ اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ ہو سکتا ہے نا یہ کہ یہ اعلان کر دیا جائے کہ پہلے سٹیج پہ یہ عذاب ہوگا، دوسرے سٹیج پہ یہ ہوگا، تو یہ تخفیف ہو جاتی ہے۔ ینظرون کا پھر یہاں موقع محل کے مطابق یہ ہوگا کہ یہ جو تخفیف کی بات کی گئی ہے تو یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی مہلت بھی دی جائے گی، تو وہ بھی بتا دیا کہ دونوں پہلو ہو سکتے ہیں نا، کم کر دینا یا مہلت دے دینا۔ کم کر دینا کہ اگلے مرحلے میں ہو سکتا ہے عذاب کم کر دیا جائے، یا کسی مرحلے میں جو ہے نا ایک مرحلہ کچھ عرصے کے لیے معطل کر دیا جائے، تو یہ معطل کرنے کے معنی میں یعنی مہلت نہیں ملے گی، معطل نہیں کیا جائے گا ان کا عذاب۔ جی اس سینس میں۔ اچھا یہ جو پیچھے آیا ہے فریز آئی ہے کہ ان الذین کفروا، اس کے برخلاف جو انکار پر قائم رہے، یہ کون سا انکار ہے جس پہ یہ قائم رہے؟ یہ اگر آپ دیکھیں تو پیچھے جو لفظ آیا تھا، جو آغاز ہوا تھا 159 کا، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، ان کا یہ جو عمل ہے
یہ ایگزیکٹلی اگر آپ دیکھیں تو ان الذین یکتمون کا جو کام ہے وہی یہاں پہ آ کے ان الذین کفروا بن گیا ہے. یعنی جو چیز پیچھے بیان کی گئی ہے یہ کوئی اور لوگ نہیں ہیں، وہی لوگ ہیں، کیونکہ درمیان میں واو نہیں آیا. یعنی اس پیراگراف میں اور اس پیراگراف میں اگر آپ دیکھیں ان الذین یکتمون، یہاں پہ اگر یہ کوئی اور لوگ ہوتے تو ہوتا وا ان الذین کفروا، واو نہیں لایا گیا. واو نہیں لایا گیا تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو پچھلے لوگ ہیں، اور انہی لوگوں نے یہ چیز چھپائی تھی، اور انہی لوگوں کے بارے میں کہا تھا کہ اولئک یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون. اب یہ رپیٹ کر کے دہرا کے اس چیز کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے. الفاظ تھوڑے بہت بدل دیے جاتے ہیں، اس سے یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ جو چیز پیچھے بیان ہوئی ہے اسی کی وضاحت آ رہی ہے. وہاں پہ لفظ آیا تھا یکتمون کا، اور یہاں پہ لفظ آیا ہے، یہاں پہ جو لفظ آیا ہے وہ کفرو کا آیا ہے. اصل یہ کہ ان کا وہ کتمان کرنا ہی کفر ہے، ان چیزوں کو چھپانا ہی کفر ہے. یعنی یہ دیکھیں ان چیزوں کو چھپانا ہی کفر ہے، اور یہ اسی کفر کی حالت میں قائم و دائم رہے. ان الذین کفروا قائم و دائم رہے، اور اس کے بعد جب موت آئی تو کفر ہی کی حالت میں موت آئی. یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کی لعنت ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کی لعنت ہے، اور فرشتوں کی لعنت ہے، اور لوگوں کی لعنت ہے. جو پیچھے بات ہوئی تھی، جو میں نے کہا تھا کہ اولئک یلعنہم اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات لعنت کر رہی ہے اور لوگ لعنت کر رہے ہیں. دو چیزیں ہیں یہاں پہ، اللہ تعالیٰ کی ذات لعنت کر رہی ہے اور لوگ لعنت کر رہے ہیں. یہ لعنت کا نقطۂ آغاز کیا ہے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. کیا جو دنیا کے اندر لعنت کی بات ہو رہی ہے یا آخرت کی جو ہے لعنت کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں پہ آ کے 161 کے اندر آ کے ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ یہ بنیادی طور پہ مرنے کے بعد جو ہے نا یہ سارا عمل ہونا ہے. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر کرنے کے بعد اسی حالت میں قائم و دائم رہے اور موت آ گئی، تو وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کی لعنت ہوگی. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ لعنت کا آغاز، جو نقطۂ آغاز ہے وہ کہاں سے ہے، اور اسی جگہ سے ہی مرنے کے بعد ہی فرشتے بھی لعنت کریں گے اور والناس اجمعین، اور لوگ بھی لعنت کریں گے. یہاں اجمعین کیوں لایا گیا ہے؟ اس لیے کہ جو نیک لوگ ہیں انہوں نے تو یہی مرنے کے بعد یعنی قیامت والے دن یہی جو ہے نا کہنا ہے کہ ان لوگوں کو اپنی رحمت سے دور کر دے جو تیرے دشمن تھے، تیرے دین کے، تیرے رسولوں کے، تیری کتابوں کے دشمن تھے. اہل ایمان کا تو لعنت کرنا بنتا ہے، کہ لعنت کرنا یعنی یہ کہ ان کو اللہ سے دعا کرنا کہ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے. لیکن اجمعین کہہ کے وہ لوگ بھی شامل ہو گئے جو ان لوگوں کے پیروکار تھے، جنہوں نے کتمان حق کیا، اور ان لوگوں کے پیروکار تھے. جب قیامت والے دن ان کو معلوم ہو جائے گا کہ ہمیں بھی جو ہے نا عذاب ہو رہا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے، تو انہیں معلوم ہو جائے گا، تو اپنے لیڈرز، اپنے علماء جنہوں نے ان کو یہ سب کچھ سکھایا تھا، وہ بھی آگے بڑھ کے ان لوگوں پہ لعنت کریں گے. ان لوگوں پہ لعنت کریں گے، اپنے ہی سرداروں کو، اپنے ہی علماء کو لعنت کریں گے. اچھا، یہ لعنت کیسی ہے؟ میں نے پیچھے کہا تھا کہ یہ لعنت وہ لعنت نہیں ہے جو ہم اردو اور پنجابی میں استعمال کرتے ہیں. اس کے لیے لفظ بولا گیا ہے خالدین فیہا، یہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے. کون سی لعنت؟ جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے لعنت کی ہے، فرشتوں نے لعنت کی ہے، لوگوں نے لعنت کی ہے، اس لعنت کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے. خالدین فیہا، اسی لعنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے. اور اس کو فوری طور پہ آگے کھولا ہے، لا یخفف عنہم العذاب. یہ لعنت اصل میں دوزخ کا عذاب ہے. قرآن مجید کس خوبصورتی کے ساتھ جو ہے نا لفظوں کو ساتھ رکھ کے بتا دیتا ہے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. یعنی جو لعنت ہے یہ محض وہ لعنت نہیں ہے جو ہم پنجابی یا اردو میں بولتے ہیں. جو الفاظ ہوتے ہیں وہ خود کھول دیتے ہیں. وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے. اور وہ لعنت کیا ہے؟ وہ اصل اللہ کی رحمت سے دوری ہے. وہ اللہ کی رحمت سے دوری کیا ہے؟ وہ یہی تو عذاب ہے، یہی دوزخ ہے، یہی النار ہے، یہی جہنم ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے. اور جب یہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، آگ میں ڈال دیے جائیں گے، تو اس میں پھر
یہ لعنت ایک ایسی لعنت ہے کہ اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کچھ جرائم پہ لوگوں کو ایک مرحلے پہ کم عذاب دے، دوسرے مرحلے میں اسے کم دے، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے مہلت دے دے، وقتی طور پہ مہلت دے دے، یا ہو سکتا ہے ہمیشہ کے لیے مہلت دے دے اور مہلت دے کے اس کو واپس جنت میں لے آیا جائے، یا کوئی اور معاملہ کر لیا جائے، ہمیں نہیں معلوم۔ لیکن یہاں سے جو مفہوم نکل رہا ہے کہ یہ لوگ جو کتمان حق جو ہے نا کر رہے ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ وہ جب وہ کتمان حق کیا اس پہ قائم و دائم رہے، اللہ کی لعنت میں آ گئے، اور ہمیشہ یعنی وہ جس لعنت میں رہیں گے قیامت کے بعد، یہ مرنے کے بعد یا قیامت کے بعد، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اس میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی، نہ کوئی مہلت ہوگی۔ اب ایک کچھ اور چیزیں ہیں جن کی طرف میں آپ کی یعنی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں اس مرحلے پہ۔ اب یہاں پہ آیا نمبر 162 کے ساتھ اس پورے جو سیکشن تھا اس کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ جب خاتمہ ہوتا ہے تو وہاں پہ نتیجتاً کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک فیصلہ ہو گیا ہے جو آپ کے سامنے واضح کر دیا گیا کہ ان کا سب سے بڑا جو جرم تھا وہ یہی کتمان حق کا تھا، حق کو چھپا دینے والا تھا۔ اس پہلو سے کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یہاں اگر آپ دیکھیں اس کے لیفٹ سائڈ پہ تو میں نے ایک دو چیزیں لکھی ہیں، عود علی البد، ایک تو یہ بھی ہوا ہے، اس کے علاوہ بھی اور چیزیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے میں ابھی رکھتا ہوں۔ یہ دیکھیں سب سے پہلے جو مفہوم ہے اس 161 اور 162 کے اندر، یہ جو جرم ہوتا ہے، کوئی گناہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ ایک لمحاتی یعنی کسی مرحلے پہ کسی نے کوئی جرم کر ڈالا، کوئی گناہ کر ڈالا، کوئی بہت بڑا گناہ کر ڈالا، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ جو ہے نا وہ گنجائش دیتی، لوگ لوٹیں واپس آئیں، تو کتنے ہی بڑے جو ہے نا جرائم کر چکے ہوں لوگ، اور توبہ کریں، یہ بڑا اہم تصور ہے۔ لیکن اگر ایک شخص کا اوڑھنا بچھونا ہی جو ہے نا یہی کام ہو جائے کہ میں نے یہی کام کرنا ہے اور جانتے بوجھتے یہی کام کرنا ہے، اصل دوزخ کی سزا اسی کے لیے، یہ بڑا اہم تصور ہے جو اس آیہ نمبر 161 اور 162 سے ہمیں ملتا ہے کہ کوئی جرم کیا، کوئی غلط کام کیا، کوئی گناہ کیا، اور اس گناہ کو ہی اوڑھنا بچھونا بنا لیا اور پوری زندگی اسی پہ رہے، اور موت بھی آئی تو اسی گناہ پہ آئی، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم دوزخ کی سزا ہم کہتے ہیں۔ یہ کوئی عام معمولی سی سزا نہیں ہے کہ ہماری زبانوں پہ ہر وقت یہ چڑھا ہوا ہوتا ہے، ہمارے علماء کی زبانوں پہ ہر وقت یہ جو ہے نا یہ بات ہو رہی ہوتی ہے، دوزخ کی سزا، آگ کی سزا۔ بھائی قرآن کا جو تصور پیش کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ وہ گناہ جو جان بوجھ کر کیے جاتے ہیں اور پوری زندگی پھر ان کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا جاتا ہے، انہی پہ ہی دوزخ کی سزا ہوتی ہے۔ باقی کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کیا معاملہ کرے گی ہمیں کوئی معلوم نہیں ہے، اس کے لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے نا وہ توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ جب جی چاہے انسان، جب اس کا ضمیر جاگ اٹھے، واپس آئے، لوٹ آئے اور اپنی اصلاح کر لے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ قبول و منظور کرنے والی ہوتی ہے توبہ کو۔ یہ جو تصور ہے کہ یہ پوری زندگی ایک غلط کاری پہ جو ہے نا انسان لگا دیتا ہے، یہ پہلے بھی آ چکا ہے۔ یہ جو باقی چیزیں ہیں بعد میں دیکھ لیتے ہیں، پہلے یہ جو تصور جو آپ کے سامنے ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ کہاں پہ ہے میں آپ کے سامنے اس کو رکھ دیتا ہوں۔ جی یہ آیہ نمبر 81 ہے، 81 ہے، وہاں پہ یہاں پہ دیکھیں تو اہل یہود یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں سزا ملی تو قیامت والے دن تو بہت تھوڑی سی ایام معدودہ کا لفظ آیا ہے، بڑی تھوڑی سی سزا ملے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو روک کر ٹوک کے بتایا ہے کہ یہ جو سزا ہے یہ محض تھوڑی نہیں ملے گی، مسلسل ملتی رہے گی، اور اس کے لیے آیہ نمبر 81 میں فرمایا ہے بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ، کہ ایک شخص جس نے کوئی غلطی کی، گناہ کیا، برائی کی، اور اس کے بعد اسی برائی کے ساتھ پوری زندگی گزار دی، وحاطت بہ خطیئتہ،
اور اسی برائی کے ساتھ پوری زندگی گزار دی، یعنی اس برائی نے اس کا احاطہ کر لیا، اس پہ ہر وقت وہ برائی چھائی رہی۔ فاولئک اصحاب النار، یہی وہ لوگ ہیں جو دوزخ میں جائیں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ یہ تصور، یہ کہ یہ کام جو لوگ گناہ کرتے ہیں، مسلسل کرتے ہیں، انٹینشنلی کرتے ہیں، ارادتاً کرتے ہیں، اور پوری زندگی اسی میں گزار دیتے ہیں، اور موت بھی آتی ہے تو انہی گناہوں میں آتی ہے، اسی کے لیے قرآن مجید یہاں پہ اصحاب النار کا جو ہے لفظ استعمال کر رہا ہے۔ اور یہاں پہ بھی جب یہاں پہ بیان کیا گیا 161 میں تو 162 میں، تو یہ اسی بات ہوئی کو دہرایا گیا ہے۔ یہاں پہ ان کا خاص جرم ہے، وہ جرم یہ ہے کہ انہوں نے کچھ چیزوں کو چھپایا ہے، اور اگر یہ چھپاتے رہے، موت آ گئی تو یقیناً ان کا خاتمہ دوزخ ہی ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز جو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آیت نمبر 42 جب ہم نے پڑھی تھی، جب آغاز ہوا تھا تو وہاں چار چیزیں تھیں جن کا ذکر ہوا تھا۔ سب سے پہلی شہادت حق کی ذمہ داری، اس کو بنی اسرائیل کے سامنے دہرایا تھا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ شہادت حق کی ذمہ داری، یہ پہلی جو چھوٹتے ہی، آغاز کرتے ہی جس کا یہاں بیان آیا تھا، اس کا حوالہ دیا تھا اس نعمت کا، اور یہ پہلی بات کی تھی۔ اس کے بعد دوسری بات یہ کی تھی کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس قرآن پہ جو تمہارے سامنے اس وقت نازل ہو رہا ہے، اور تمہاری تورات ہی میں یہ لکھا ہوا ہے، اس کی تصدیق ہی میں جو نازل ہو رہا ہے۔ یہ دوسری بات کی تھی، یعنی دوسری بات دعوت کی تھی۔ پہلی بات کس چیز کی تھی؟ یہ کہ تمہیں شہادت حق کی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو پہچانو۔ دوسری یہ کہ اس نبی پہ یعنی دعوت کو قبول کرو، یہ دوسری بات کہی تھی۔ آگے جو تیسری بات کہی تھی وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ تیسری بات یہ کہی تھی کہ حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ نہ کرو، آپس میں نہ ملاؤ، اور اس کو کھول دیا تھا وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ یہ جو حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ کرنا ہے، یہ حق کو چھپانا ہے، اور یہ جان بوجھ کا چھپانا ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو، جانتے بوجھتے جب تم یہ کام کرو گے تو یہ حق کو چھپاؤ گے۔ یہ تیسری چیز ہے۔ پہلی چیز شہادت حق، دوسری چیز دعوت دی گئی، تیسری چیز یہ کہی گئی کہ اپنی کتاب کے اندر جو کچھ چیزیں ہیں ان کو آپ نے کھول کھول کے بیان کرنا، یہ تیسری چیز ہے۔ چوتھی چیز جو کہی گئی تھی وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہ اپنی شریعت کو قائم و دائم رکھنا ہے، یعنی جو تورات کے اندر جو شریعت بیان کی گئی ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہیں دے کے گئے تھے، اس کو قائم و دائم رکھنا ہے۔ چار چیزیں ہیں، نوٹ کر لیں، جو ان کو دی جا رہی ہیں، یعنی بتائی جا رہی ہیں بالکل شروع میں، جن کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ ایک، شہادت حق نعمت کی صورت میں، اس کا خیال کرو۔ دوسرا، یہ پیغمبر آ چکے ہیں، تورات کی روشنی میں ان پہ ایمان لاؤ، تیسری بات کہی گئی تھی، دوسری بات کہی گئی تھی۔ تیسری بات یہ ہے کہ تم نے کتمان حق نہیں کرنا، تیسری بات یہ کہی تھی۔ تمہاری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اب یہ کتمان حق کھول کھول کے بیان کرنا ہے، یہ چیزیں جو تمہارے پاس ہیں ان کو کھول کھول کے بیان کرنا ہے۔ چوتھی چیز جو شریعت دی ہے ان کو واضح طور پہ عمل پیرا ہو جانا، یہ چار چیزیں ہیں۔ جب جو ہے نا یہ کتمان حق کی بات کی گئی تو یہاں پہ دیکھیں استاذ محترم، اس کے لیے ایک نوٹ نیچے جو حاشیہ لے کے آئے ہیں، میں آپ کے سامنے اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ 109 پہ جا کے دیکھیں تو یہ کیا چیز ہے جو یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے۔ یہ حاشیے میں لکھا ہے، یہ اشارہ ان تصرفات کی طرف یہ جہود نے تورات میں کر ڈالے تھے۔ تصرفات یعنی وہ تبدیلیاں جو تورات میں انہوں نے کر ڈالی تھی، اس کی طرف اشارہ ہے۔ ان حقائق پر پردہ ڈالنا مقصود تھا جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، ان کی قربان کا صفا مروہ، اور ان کے قبلہ کا تعلق سرزمین عرب سے ثابت کرتے تھے، اور اس طرح یہود کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے متعلق ایک قطعی حجت کی حیثیت رکھتی تھی۔ یہ ساری چیزیں جو تورات کے اندر موجود تھیں، وہ انہوں نے اس چیز کا کتمان حق کیا ہے۔ یہ چار چیزیں جو یہاں پہ بیان ہوئی ہیں، اب ان چاروں چیزوں کی قرآن مجید نے ان پہ اتمام حجت کیا ہے، چاروں پہلوؤں سے اتمام حجت کیا ہے۔ بڑی خوبصورت بات ہے، یعنی چاروں پہلوؤں سے اتمام حجت کیا ہے۔ ان کا جو پہلا جو
حصہ ہے نا جو یہ نعمت والا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہ ان سے لے لیا گیا ہے، یہ ان سے چھین لیا گیا ہے۔ اور چھین لینے کے بعد ہمیں پتہ چلا ہے 142 آیا میں آ کے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یعنی اب وہ جو نعمت تھی وہ چھین کے ان کو معزول کر کے ایک دوسری قوم کو بنی اسماعیل کو دے دی گئی ہے۔ یہ پہلا، یعنی اب میں کر کیا رہا ہوں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو مین پوائنٹس ہیں ان کو آپ کے سامنے رکھ دوں اس وقت۔ اچھا، یعنی نعمت کا پہلو وہ ان سے چھن گیا۔ اب دوسرا پہلو یہ تھا، وہ پہلو کیا ہے؟ اگر آپ دیکھیں وہ دعوت تھی، ان کو دعوت دی گئی تھی کہ اس قرآن پہ اپنی تورات کی روشنی میں اس پیغمبر پہ یعنی یعنی جو دعوت پیش کی جا رہی ہے اس کو قبول کرو۔ انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ جب انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا تو اس کی سزا بھی جو ہے نا قرآن مجید نے بیان کر دی ہے۔ وہ سزا کیا ہے؟ وہ سزا ہے یہ یہاں پہ آیت نمبر 109 میں بیان ہوئی ہے، حتی یاتی اللہ بامرہ۔ سورۃ توبہ میں جا کے ہم اس کو دیکھیں گے کہ وہ کیا سزا ہے۔ یعنی جو اس دعوت کو، اس رسول کی دعوت کو منہ موڑتا ہے، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو سزا دیتی ہے۔ یہ دوسرا پہلو ہے، جو ان کو دعوت دی گئی تھی، دعوت سے منہ موڑنے کے نتیجے میں جو ان کو سزا اس دنیا میں ملی وہ یہاں پہ بیان ہے، حتی یاتی اللہ بامرہ۔ اس کے بعد تیسرا جو پہلو ہے، تیسرا پہلو اگر آپ دیکھیں تو وہ ہے کتمان حق کا۔ جو تورات کے اندر چیزیں موجود ہیں ان کو کھول کھول کے بیان کرنا تھا، انہوں نے نہیں بیان کیا۔ اس کی سزا ہے جو یہاں پہ آ کے بیان ہوئی ہے آیت نمبر 161 اور 162 میں، یہاں پہ آ کے بیان ہوئی ہے ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار۔ اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ کس چیز کے بارے میں بات کہی گئی ہے۔ یہ بات کہی گئی ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب۔ یہ چیز تھی جو آیت نمبر 42 کے اندر ان کو کہا گیا تھا کہ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون۔ یہاں پہ آ کے نتیجہ نکال دیا اور ان کو اس کی سزا بھی مل گئی۔ یہ تین سزائیں ہو گئیں، اور جو چوتھی چیز تھی وہاں پہ وہ چیز تھی وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ میری شریعت سے منہ موڑو گے تو اس کا بھی ایک نتیجہ ہے۔ وہ نتیجہ جو ہے وہ سزا کی صورت میں وہ کہاں بیان ہوا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ بیان ہوا ہے آیت نمبر 85 میں آ کے بیان ہوا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان کو کہا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، معاشرے کے اندر جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ اور اس کے بعد آگے 84 میں 85 میں کہا گیا تھا کہ معاشرے کے اندر امن رکھنا، سکون رکھنا، قتل و غارت نہ کرنا، لوگوں کو اپنے گھروں سے نہ نکالنا، یہ شریعت کی چیزیں تھیں، انفرادی طور پہ بھی اجتماعی طور پہ بھی۔ ان کا حوالہ دے کے کہا کہ تم اس سے بھی منہ موڑ گئے۔ جب منہ موڑ گئے تو اس کے بعد اعلان کیا فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا۔ دنیا کے اندر میں سزا دیتا ہوتا ہوں جو میری شریعت سے منہ موڑتے ہیں، خواہ وہ بنی اسرائیل ہوں یا بنی اسماعیل ہوں۔ یہ تیسرا پہلو، یعنی چوتھا پہلو تھا۔ چاروں پہلو اب آپ کے سامنے آ گئے۔ پہلا نعمت کے حوالے سے، نعمت کے حوالے سے یہ کہ تم شہادت حق کے منصب پہ قائم تھے، تم نے وہ ذمہ داری ادا نہ کی، تم سے ہم نے وہ چیز چھین لی اور آپ بنی اسماعیل کو دے دی گئی ہے۔ یہ آیت نمبر 142 میں ہم نے دیکھ لیا۔ دوسری دعوت کے حوالے سے تھی کہ اس دعوت سے منہ موڑو گے تو اس کی دنیا کے اندر تمہیں سزا ملے گی، یہ بھی ہم نے دیکھ لیا۔ تیسری یہ کہ تم حق کو چھپاؤ گے، تورات کے اندر جو کچھ لکھا ہے اگر یہ بیان نہیں کرو گے تو اس کی بھی میں سزا دوں گا، وہ آ کے ہم نے 162 کے اندر جو ہے نا وہ دیکھ لی۔ اور اگر تم شریعت سے منہ موڑو گے تو اس کے نتیجے میں تمہیں دنیا میں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ اس طریقے سے قرآن اتمام حجت کرتا ہے اور کوئی لوپ ہول نہیں چھوڑتا، کوئی ایسی گنجائش نہیں چھوڑتا جس کے نتیجے میں ہم یہ کہیں کہ کوئی کمی رہ گئی، کوئی گیپ رہ گیا ہے۔ قرآن مجید نے اپنے تمام جو پہلو تھے جہاں سے آغاز کیا تھا ایک ایک کر کے آگے بڑھا ہے، ایک ایک کر کے جو ہے نا ان کی چیزیں سامنے رکھی ہیں، کھول کھول کر بیان کی ہیں، واضح کی ہیں،
اور دنیا کے اندر ہی جو عذاب آتا ہوتا ہے اس کا بھی اعلان کر دیا گیا، اور جو آخرت کے بارے میں دنیا کے اندر رسول کی موجودگی میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ والا گروہ جو ہے نا جنت میں جائے گا، یہ والا گروہ جو ہے نا جہنم میں جائے گا، انگلی رکھ کے قرآن مجید بتا دیتا ہے۔ اور ایسے ہی انگلی رکھ کے یہاں پہ یہ چیز بیان کی گئی ہے۔ یہ جو عود البد جو یہاں پہ میں نے لکھا ہے، یہ کس پہلو سے ہے؟ یہ وہی چیز جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے کہ یہ مضمون جو ہے بالکل آغاز میں آیا تھا، وہاں پہ تھا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس کو اب یہاں پہ آ کے اس کو قرآن مجید نے اس کو کنکلوڈ کر دیا ہے۔ یہ چیزیں اب ہمارے سامنے واضح ہو گئیں۔ پوری ان کی اتمام حجت جو سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک پورا جو سفر تھا وہ ہم نے مکمل کر لیا، اور یہاں جو آخری آیات ہیں یہ ہم سے متعلق بھی ہوتی ہیں۔ یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، یہ نہ سمجھیں کہ بس اہل یہود سے متعلق ہوتی ہیں، ہم سے متعلق بھی ہوتی ہیں۔ اگر کسی مرحلے پہ، کسی موقع پہ کوئی ایسی چیز آتی ہے تو علماء اکرام کی ذمہ داری ہے وہ قرآن کو کھول کے بتائیں، لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں کہ قرآن یہ کہتا ہے، بھلے دنیا قبول کرے نہ کرے، دنیا آپ پہ ٹھٹھا ہنسی مذاق کرے، پھر بھی آپ نے یہ چیز بیان کرنی ہے۔ اگر کوئی غاضب حکومت، کوئی گروہ، کوئی جتھا، کوئی کسی جگہ حکومت کرتا ہے اور لوگوں سے حقوق چھین لیتا ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، تو ایک عالم دین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آگے بڑھ کے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ نہیں، قرآن مجید کا یہی جو ہے نا پہلو ہے، میں اس کو نمایاں کروں گا۔ پوری کی پوری ملت، پوری کی پوری قوم تمہاری خلاف کھڑی ہو جائے، تم نے یہ بیان دینا ہی دینا ہے، ہر صورت میں دینا ہے۔ یہ ایک عالم دین کی ذمہ داری ہے۔ جب اللہ کی آیات کو مسلا جا رہا ہو، اس کو کھیلا جا رہا ہو، تو لازمی طور پہ جو قرآن مجید کی آیات ہیں ان کو لوگوں کے سامنے رکھا جائے، علماء کے سامنے رکھا جائے، پوری دل کی یعنی اطمینان کے ساتھ، پورے عزم کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ یہ چیز سامنے رکھی جائے کہ قرآن یہ کہتا ہے۔ ان مراحل پہ قرآن کو چھپانا نہیں ہے، کوئی قومی غیرت نہیں جاگنی چاہیے انسانوں کے درمیان، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ یعنی قومی غیرت، یعنی ہم ایک قوم ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم مسلمان ہیں، یہ غیرت نہیں جاگنی چاہیے، بلکہ قرآن کی غیرت جو ہے وہ جاگنی چاہیے انسانوں کے اندر، اور قرآن کی آیتوں کو لے کے کھڑے ہو جانا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ اگر تم یہاں پہ چھپاؤ گے اور یہ کہو گے کہ نہیں اب سیاسی کوئی نوعیت کے فیصلے ہیں ان کو ہونے دیں، نہیں، قرآن کی آیتیں چھپ جائیں گی، کتمان حق ہو جائے گا۔ یہ موقع ہے کہ آگے بڑھیں اور لوگوں کو بتائیں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، ورنہ اطمان حق ہم سے بھی ہوگا، اور پھر وہ صورتحال کیا ہوگی؟ ان الذین کفروا ماتوا وہم کفار۔ بڑی بڑی شدید قسم کی سٹیٹمنٹ ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے، اور ہر صورت میں جو کچھ قرآن مجید کے اندر بیان ہوا ہے اس کو بیان کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ میں آج کا یہ سیشن ختم کرتا ہوں۔ میں سوچ رہا تھا کہ آگے بھی اس کو بڑھاؤں لے کے چلوں، لیکن چلیں آج ہم کیونکہ دوسرے سیکشن کا خاتمہ ہوتا ہے، اسی کے ساتھ آگے ہم مزید نہیں پڑھتے، اسی کے ساتھ یہ سیشن ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو تو ضرور اس کو زیر بحث لے آتے ہیں۔